اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ آیان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آپ سب نے ٹائم ٹریول یعنی وقت کی مسافت کو تیزی سے آگے پھلانگنا یا پیچھے جانا اس کے بارے میں سنا تو ہوگا، بلکہ اس کے متعلق ہالی ووڈ میں بنی کئی فلمیں بھی دیکھ رکھی ہوگی جن میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی آج سے 300 سال بعد آگے یا پیچھے چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ چیزیں آج کل جدید سائنس کی مدد سے سچ ثابت ہو رہی ہیں، جبکہ دین اسلام میں یہ بہت پہلے کی ہو چکی ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں 1400 سال پہلے معلوم ہو چکا، سائنس انہیں آج مان رہی ہے۔ دوستوں، اسلام میں ٹائم ٹریولنگ کے یوں تو بے شمار واقعات ہو چکے ہیں، جیسے نعمت اللہ شاہ ولی کا مستقبل میں جا کر واپس آنا اور پھر مستقبل کے حالات کو اپنی کتابوں میں پیش کرنا، لیکن اسلام کا سب سے بڑا ٹائم ٹریول واقعہ معراج مانا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر ہم اس معجزے کو سائنس کے جدید قوانین اور اصولوں پر پرکھیں تو ان لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو سائنس کی وجہ سے دین پر ایمان رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو سفر اسراء و معراج کے ماننے سے انکاری ہیں، ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ رات کے کچھ لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرنا کیسے ممکن ہے؟ دوستوں، ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں جانے کے لیے سب سے تیز ترین روشنی کی رفتار سے بھی اگر سفر کیا جائے تو لاکھوں کروڑوں نوری سال درکار ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سائنس کا ذکر کریں، پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اسراء و معراج کیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں فرمایا، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ دوستو، 1400 سال قبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اور اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے اونٹ پر سواری اگر مکہ سے یروشلم کرے تو تقریباً 30 سے 40 دن درکار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا روشنی سے بھی تیز تھی، جسے البراق کہا گیا۔ دوستو، براق ماخوذ ہے برق سے، اور برق اسے کہتے ہیں جس کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے چلنے والی شے یا جاندار۔ اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکنے سے بھی تیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان اتنی تیز رفتار برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج پر سفر سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا گیا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں دھویا گیا اور واپس میرے سینے میں اسے رکھ دیا۔ دوستو، یعنی سینہ چاک کر کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشنی کی رفتار برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما دی۔ پھر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی طرف۔ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اور پھر سدرۃ المنتہا جو کائنات کی آخری حد ہے جہاں رب تعالیٰ کا عرش مبارک ہے، وہاں تک یہ سفر مکمل ہو کر اختتام پذیر ہوا، اور اس سفر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور دوزخ کے منظر بھی دکھائے۔ دوستو، آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک کی جدید سائنس کی تھیوریاں اور قوانین کیا کہتے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ کائنات لامحدود ہے اور اس کائنات کا سفر کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے آج کے انسان کے پاس نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہی زندگی۔ اگر انسان روشنی کی رفتار حاصل کر بھی لے تو انسان کے لیے زندگی کے 50-100 سال بھی بہت کم ہے، کیونکہ سفر معراج کا ایک ہی رات میں شروع ہونا اور اسی رات کے کچھ ہی لمحوں میں مکمل ہونا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ سارا سفر براق پر بھی ممکن نہیں، کیونکہ براق اگر روشنی کی رفتار سے چلے تو تب بھی سدرۃ المنتہا تک کے سفر میں اربوں نوری سال درکار ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دوستو، اس سوال کا جواب ہم اس ورم ہول کی تھیوری سے لیتے ہیں۔ ورم ہول کو ہم مختصر الفاظ میں یوں بتاتے ہیں کہ یہ وہ شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اس کے دروازے کے اندر قدم رکھنے کے بعد ہم کچھ ہی سیکنڈ میں اگلی کائنات میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ ورم ہول کے متعلق آپ مزید پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے مختصر بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی کچھ آیات ورم ہول کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
سائل پوچھتا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا ان کافروں کے لیے جسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اس اللہ کی طرف جو معارج والا ہے یعنی سیڑھیوں والا، جس کی طرف فرشتے اور روح جبریل چڑھتے ہیں اس ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے المعارج کہا گیا ہے، جو معراج سے بھی اخذ ہے۔ یہ وہ آسان راستہ ہے کہ جو دنیا کے حساب سے 50,000 سال کا سفر ہے، لیکن اسے ایک دن کے برابر کر دیا گیا۔ یعنی اس آیت میں واضح اشارہ ہے کہ اللہ ورم ہول کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس آیت میں ذکر فرشتوں کے سفر کا ہے، لیکن یہی راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروانے کے لیے بھی استعمال کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ اور اس راستے یعنی ورم ہول کے متعلق فرمایا، اور اگر ہم ان کافروں پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انتہائی واضح طور پر ان راستوں کا ذکر کیا ہے جسے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی دروازے ہیں جو ورم ہول کی تھیوری میں مذکورہ ہے کہ اگر ان کے دروازے کو ایک قدم پھلانگ کر آگے بڑھے تو کچھ ہی سیکنڈ میں دوسری کائنات میں منتقل ہو چکے ہوں گے، یعنی ہزاروں سالوں کی مسافت صرف چند سیکنڈ میں طے پائیں گے۔ دوستو سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی آسمان کے دروازوں کا ذکر فرمایا، یعنی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پھر دوسرا، اور پھر اسی ترتیب سے 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا۔ یعنی ورم ہول کی اس تھیوری سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جن آسمانوں پر چڑھنے کے لیے اربوں نوری سال درکار تھے انہیں ورم ہول کی تھیوری سے چند ہی سیکنڈ میں حل کر دیا گیا۔ دوستو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا ان میں جنتی لوگ اور دوزخی لوگ کون تھے، جبکہ ابھی تو قیامت بھی واقعہ نہیں ہوئی اور نہ ہی حساب کتاب ہوا۔ اس کا جواب بھی ہم سائنس کی تھیوری ٹائم ٹریول سے سمجھتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی وقت میں موجود ہے، کیونکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ورم ہول ہمیں ایک ہی وقت میں ماضی، حال اور مستقبل میں پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورم ہول کے ذریعے مستقبل کے حالات سے باخبر کیا جو ابھی واقعہ ہونے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی اور دوزخی دیکھے وہ ٹائم ٹریول کے تحت دیکھے۔ دوستو مختصراً یہ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پھیلا کر گوشہ دامن تجسس اپنا، پھیلا کر گوشہ دامن تجسس اپنا، سائنس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔